ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے ہم عدنان عادل صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, تو عدنان عادل صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں تاکہ ہم بریگیڈیئر صاحب سے دوسرا سوال کریں اور پھر ہم اب نیشنل ایشو پہ بات کریں گے. جی, یہ آپ نے جو سیناریو پیش کیا کہ تبت میں جنگ ہو سکتی ہے امریکہ اور چین کی, ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ایک سیناریو ہو, لیکن جس طرح کے لیتھل ویپنز دونوں ملکوں کے پاس نہیں ہیں. عدنان, میری بات آپ سنیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ یہ ہے کہ 2014 میں نے اس پر پروگرام کیا تھا اور 2014 پہ میں نے آرٹیکل بھی لکھ دیا تھا, اور وہ یہ ہے, وہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا, آپ کے ذہن میں یاد ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے یہ بات, امریکہ کے عمرا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک جنگ ہو, کیونکہ امریکہ کی جو بالادستی ہے دنیا پر وہ اس کو چیلنج ہو گیا ہے روس اور چین کی طرف سے, اب پھر بعد میں اب ترکی بھی ہو گیا, ایران پہلے سے کر رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے اس کے 4 اسٹیپ متعین کیے تھے, اور یہ میں نے 2014 میں پروگرام کر دیا تھا, جس میں اس وقت اکرم ذکی بھی زندہ تھے, حیات تھے اس وقت, تو وہ بھی میرے پروگرام میں شامل تھے, علی سرور نقوی تھے اور کئی لوگ تھے. جی, تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے 4 اسٹیپ متعین کیے ہیں کہ پہلے برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین سے نکلے تاکہ یورپی یونین کوئی طاقتور ملک نہ بن سکے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ایک ماس مائگریشن ہوگی, جو کہ تمام دنیا سے جو ایشیا کے اور جو افریقہ کے ممالک ہیں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے جائیں. تیسری بات یہ تھی کہ دنیا بھر میں کساد بازاری ہوگی, اور پھر چوتھی بات یہ ہوگی کہ وہ ایک جنگ ہوگی, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جس میں کہ امریکہ کی بالادستی پھر سے بحال ہو جائے. تو یہ ایک منصوبہ تھا امریکہ کے عمرہ کا, جس میں کہ جو آپ کا یہ بل گیٹ تھا اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں جو امریکہ کے جو ڈیفینس انڈسٹریلسٹ ہیں, جو ان سب کا یہ منصوبہ تھا. اب یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ماس مائگریشن کی, برطانیہ الگ ہو گیا, ماس مائگریشن اور کساد بازاری جو ہے, انفلیشن جو ہے وہ دنیا پر اس وقت چھایا ہوا ہے. آخری بات تو رہے گی جنگ کی, تو جنگ تو ہمیں یقین ہے کہ ضرور ہوگی, لیکن اس کا یہ تعین کرنا کہ یہ کس لیول کی ہوگی یہ ایک الگ بات ہے. جی دیکھیے, اگر وہ کسی کی خواہش ہے اور اگر وہ جنگ کر کے خواہش نہیں, یہ پلان ہے ان کا, میں یہ کہہ رہا ہوں. جی, وہ پلان دیکھیے, وہاں پہ بہت سے تھنک ٹینک ہیں, وہ مختلف آپشنز دیتے رہتے ہیں, سیناریوز کھینچتے رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ نیا آنے والا صدر اس پہ عمل بھی کرے, لیکن فرض کیجئے کہ وہ واقعی جنگ بھی کرتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ وہی نکلے جو وہ سمجھتے ہیں کہ نکلے گا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ فرمائیے کہ میں نے یہ جو بتایا آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے, اور میں اصرار کرتا ہوں کہ وہ چھوٹی موٹی جنگ ضرور کریں گے. جی, اب آپ فرمائیے. جی دیکھیے, وہ میری نظر میں تو جنگیں ہو رہی ہیں. عراق چھوٹی موٹی جنگ تھی, کوئی عراق پورا تباہ کر دیا, جنگ کے ذریعے تباہ کیا. لیبیا پورا تباہ کر دیا, جنگ کے ذریعے تباہ کیا. سیریا میں پچھلے ہفتے سے جنگ ہو رہی ہے, بچوں کی لاشیں آپ کو ساحل سمندر پہ پڑی نظر آتی ہے. اس سے بڑا ٹیریبل جنگ کون سی ہوگی؟ ان کا بنیادی مقصد سمجھے, جو زیونسٹ لابی ہے, جو یہ کرسچن نیو کون زیونسٹ نیکسس ہے, وہ واقعی چاہتے ہیں جنگیں ہوں, اور وہ جنگیں اسی طرح کریں گے جس طرح آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں. کہ سنگر نے بھی کہا ہے کہ there will be a third world war. اس کی آپ نے کتاب نہیں پڑھی, there will be a third world war. میں کہہ رہا ہوں کتاب کیا پڑھی, یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ ہونا ہے. وہ تو وہ یہ چیزیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو لیتھیلٹی آف ویپنز ہے اس نے بہت زیادہ قدغن لوگوں ایک آل آؤٹ جنگ پہ اڈاپٹ کی ہوئی. اب افغانستان کے اندر پچھلے 11 سال سے اور جنگ کیا ہوگی؟ افغانستان تباہ کر دیا آپ نے, پورے کا پورا افغانستان تباہ کر دیا, یو این او کی سینکشن لے لی, عراق میں لوگوں کو مار دیا, لیبیا میں نہیں, تو بچوں اب یہ کو جنگ ایک اور ہوگی نا بریگیڈیئر صاحب, اگر آپ غور کریں عدنان, آپ بھی دیکھیے کووڈ-19 بذات خود ایک بایولوجیکل وار ہے نا. کووڈ-19 جو ہے از اے کمپلیٹ وار. جی فرمائیں, آپ فرمائیں بریگیڈیئر صاحب, آپ فرمائیں. یہ کووڈ جو ہے یہ بھی تو بایولوجیکل وار, یہ کوئی نیچرل وار, نیچرل اپنا نیچر سے تو نہیں آیا. یہ تو باقاعدہ یہ جو وائرس ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے. اب امریکہ جو چائنا پہ الزام لگا رہا ہے, اور جس کے ذریعے مطلب ٹرمپ نے بھی کہا چائنیز وائرس, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ they want to let China down in the world. چائنیز کہتے ہیں امریکہ, اور واقعی امریکن نے مجھے لگتا ہے کسی لیبارٹری میں کریٹ کیا, فوجیوں کو بھیجا چائنا نے اور انٹینسٹیز ان کے پاس بھیج دیا. تو یہ بھی تو بایولوجیکل وار ہے نا. اس کا مطلب تو ہو رہا ہے نا, بات تو ہو رہی ہے. اچھا جی, آپ اگر آپ اجازت دیں تو اب یہ ہم لوکل پالیٹکس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ ہم عمومی طور پر اس پر زیادہ, ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ تر انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت تو یہ بات یہی ہے. پاکستان کی سیاست میں
ایک بات تو بریگیڈ صاحب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہیں. ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا ہے جو کہ ہم نے علامہ اقبال نے سوچا تھا، یا جو وعدے ہم نے پاکستان کے لیے کیے تھے وہ ہم نے پورے نہیں کیے ہیں. اب یہ اس کے بعد میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اب اس وقت عمران خان کوئی انقلابی سیاست کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے. نہیں، میرا نہیں خیال اس وقت انقلابی سیاست، اگر انقلابی سیاست ہوتی تو آئی ایم سوری ٹو سے مجھے بالکل کسی کی نیت پہ یا کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے، لیکن اگر انقلابی سیاست ہوتی تو آپ کے مشیر جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ معید یوسف صاحب نہ ہوتے، کوئی پاکستانی پاکستان میں رہنے والا انسان. معید یوسف صاحب کی کسی حب الوطنی پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جس چیز کو ڈیبیٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ایسی ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کے لوگ پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہیں. اسی طرح باقی بہت سارے لوگوں کے نام میں لے سکتا ہوں جو باہر سے آ کے یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو آپ کو اگر انقلابی سیاست کرنی ہے تو آپ کو اپنے ملک کی مٹی سے لوگوں کو اٹھانا ہے نا، اور وہ چاہے پرانے سیاستیں ہوں یا نہ ہوں. انقلاب جب ایران میں آیا تھا تو وہاں کیا کوئی باہر سے آیا تھا؟ وہ انقلاب سارے لوگ تھے، ایران کے لوگ ہی کھڑے ہوئے کے اندر. اس طرح تو مجھے یہ تو کمپرومائز پالیٹکس نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب پہ مجھے بلیف ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے ان کی حب الوطنی پہ اور مجھے ایک چیز پہ بڑی لیکن خوشی ہے حب کہ عمران الوطنی خان بھائی حب الوطنی اکیلے کام نہیں کرتی، اس میں تو آدمی کو ٹیکس آنے چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اس کے تمام آسپیکٹس کو کرٹیسائز نہیں کرتے، ہم صرف پالیسیز کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک مجھے ہے، عمران خان صاحب کی بات پہ بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جس طرح انڈیا کو، جس طرح مودی کو انہوں نے دنیا میں ننگا کیا، جس طرح انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، شاید ہماری قیادت اس سے پہلے اس طرح پیش نہیں کر سکی تھی اس مسئلے کو. خاص طور پہ جو سیاسی قیادت ہے وہ تو کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ میں رہتے تھے. لیکن کیونکہ انٹرنل پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں تو انٹرنل پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ پرانی ہی پیس پہ، پرانے ہی طریقہ کار نظر آ رہی ہے. اچھا جی، عدنان عادل صاحب آپ لاہور کے باسی ہیں، آپ فرمائیں کہ نواز لیگ کی سیاست میں دھڑے بندی ہو رہی ہے، اور کیا ان کو لے آف کر دیا ہے شہباز کو، اور جو آصف خواجہ شاہد خاقان عباسی کو؟ نواز شریف نے بھائی اپنے لوگوں کو صاف بتا دیا ہے کہ آئندہ اگر جب بھی نون لیگ اگر جیتتی ہے الیکشن تو وزیر اعظم جو ہے مریم نواز ہوں. تو اب مریم نواز پہ تو 2022 تک جو ہے وہ نااہل ہیں، جو ان کو سزا ملی ہوئی ہے 5 سال کی. تو ان کی جو اہلیت شروع تو ہوگی 2023 کے الیکشن سے. اور انہوں نے یہ بھی شہباز شریف کو کنوے کر دیا ہے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ میں، کہ بھئی اب اگر شہباز شریف کو اگر کچھ چاہیے تو وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ خود لے لیں یا اپنے بیٹے کو دے دیں. تو شہباز شریف کو تو نواز شریف بالکل بھی پرائم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی بیٹی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں. رک جاؤ، اچھی بات کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے شہباز شریف سے ان کو کیا عناد ہے؟ عناد نہیں ہے، یہ ڈائناسٹیز میں ہوتا ہے کہ اقتدار کی کشمکش ہوتی ہے. مغلوں میں بھی ہوتی تھی، بھائیوں کے درمیان مغلوں میں تو مار دیتے تھے آدمیوں کو، اپنے بھائیوں کو. وہ تو ہماری باتیں چھوڑ دو نا. ہے یہ تو ڈائناسٹیز جہاں ہوتی ہیں وہاں اقتدار کی کشمکش ہوتی ہے. نہیں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، بتانا تو نہیں چاہتا کیونکہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ حلیم جو تھے صدیقی، وہ ان کے وزیر صحت رہے تھے. تو انہوں نے سارا پرویز مشرف سے اپنا معاملہ سیٹل کر لیا تھا، اور پرویز مشرف اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ اگر شہباز شریف کو آپ وزیر اعظم مان لیں، بنا دیں، تو میں پھر یہ جو اپنا ایکشن واپس لے لوں گا. تو یہ حلیم صدیقی خود گواہ ہیں اس بات کے. وہ کہتے ہیں مجھے جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا چھڈو پھر، یعنی شہباز شریف بھی کھڑے تھے اور نواز شریف نے اس کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جی فرمائیں. دوسری بات ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ آپ سے، پھر میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، کہ بلاول بھٹو پیپل پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں؟ یہ بات آپ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ رہے ہیں یا مجھ سے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، پھر بعد میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں. جی دیکھیے، پیپلز پارٹی تو ایک علاقائی جماعت ہے اندرون سندھ کی. اس کی پنجاب میں اب کوئی سٹینڈنگ نہیں، خیبر پختونخوا میں کوئی سٹینڈنگ نہیں.
اور اربن سندھ میں بھی کوئی اس کی وہ نہیں ہے، سپورٹ بیس نہیں ہے. تو وہ ایک اب بلاول جو ہیں ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے. 12 سال سے سندھ میں حکومت ہے. کراچی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جس طرح اس شہر کو، خوبصورت شہر کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اور جو پورے سندھ کو روٹی کھلاتا ہے وہ شہر. تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سندھ کا لسانی اور نسلی تعصب ابھاریں، ان کارڈ کھیلیں، اور وہ کھیل کر اپنی جو ایک بیس ان کی ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ ان کی سیاست نہیں ہے میرے خیال. اچھا جی بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ آپ جس ادارے میں رہے ہیں اس ادارے کے بڑے کارنامے بھی ہیں، اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور نمبر 1 بھی لوگ کہتے ہیں انہیں، 2010 سے چلے آ رہے ہیں. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے؟ آپ کی نظر میں آپ کے پاس کیا چلا؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی کو پر بھی نواز شریف صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہو گیا ہے؟ میں اس پہ نواز شریف ہر اس شخص پہ اعتماد کا اظہار، غیر بیعت اعتمادی کا اظہار کرے گا جس نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، کیونکہ نواز شریف خود بہت کرپٹ آدمی ہے، اور وہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے کرپٹ ہے. وہ صرف اقتدار کا ہی ہنگری فار دی پار. آپ اس کو اقتدار لانے کے لیے اس نے انڈیا سے کمپرومائز کر دیا. انڈیا کے ایم پی نے کہا وہ بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا. اقتدار میں رہنے کے لیے اس نے اجیت کمار ڈیول کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بلا کے گلے لگایا. وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میں پاکستانیوں کو روزانہ ماروں گا. تو آپ نواز شریف کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں اقتدار کی بھوک میں، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. شاہد خاقان عباسی کی بہن جو تھی، انہوں نے نواز شریف کا مقدمہ لڑا تھا، اور میرا خیال سب سے زیادہ جو ایکٹیو رہی ہٹایا گیا تھا وہ انہی کی بہن تھی، یا ان کی وہ خاقان عباسی کے ساتھ، وہ بھی میرا خیال MNA ہیں. تو شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کو کوئی ڈک تو نہیں کیا، لیکن نواز شریف جب یہ دیکھے گا کہ کسی کا جو وہ اسٹیچر ہے وہ ابھر رہا ہے، جیسے آپ نے شہباز شریف کی بات، تو وہ اس کو ڈچ کرے گا. یہ اس کی عادت ہے. مطلب میرا اور ایک اور بات بھی ہے، میں یہ ضرور اس کو میں پنچ کرتا ہوں ہمیشہ شہباز شریف کو، کیونکہ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہا تھا نواز شریف پہلے. تو شہباز شریف صاحب نے مجھے بلایا، اور میں نے یہ بات پرویز رشید سے کلوائی ہے اسے کہ تجھے ابھی تک میں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ تو نے ابھی تک مجھے شکریہ تک ادا نہیں کیا. تو وہ میں مجید نظامی سے کہہ کر اس کے باپ کو راضی کرایا، پھر اس کو شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر شہباز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کھڑا ہو جائے. شہباز شریف کھڑا ہو سکتا ہے. اب یہ اس کی اپنی انیشیٹو کی بات ہے نا. یہ تو آپ نے اس کی مطلب ہے، اس کا بیٹا سب سے نااہل آدمی ہے اگر آپ مینٹلی اور فزیکل اور وہ انٹلیکچولی ہیں. تو شہباز شریف ہے جو جس کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ تو پھر ان کی اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی جو انٹرنل اسٹرینتھ ہے اس سے اس کا تعلق ہے، یا ان کی اپنی. اچھا جی، اور بات آخری بات ہم یہ کرتے ہیں جو میں نے عدنان سے بھی پوچھی تھی، وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری پیپل پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں جیسے بھی ہو. عدنان صاحب نے جواب دیا نا، آئی ایگری ود دیٹ کہ وہ ریجنل پارٹی وہ صرف ایک جگہ پہ لمیٹڈ ہو کے رہ گئی ہے. اس میں صرف میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ لسانی اور سندھ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے اوپر جو سندھ کے جو ریموٹ علاقہ ہے نا، وہاں پہ وہ لوگوں کو وہ ظلم کر کے اور زبردستی کر کے. اچھا، یہ مجھے ایک بات آپ یہ بتائیے کہ میں جب آپ یہ بات بتائیے کہ ہمارے ادارے یہ یعنی ایم کیو ایم کے علاوہ یہ کوئی اور جو طاقت ہے، جیسے کہ اب وہاں پر کراچی کا جو شہر ہے اس میں تو مہاجر بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، اور وہ ایک مشترکہ طاقت بن سکتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں. تو پھر میں یہ جو انہوں نے زرداری صاحب کو نوازا ہوا ہے ہمارے اداروں نے، یہ کب تک ہی چلے گا سلسلہ؟ اس کو کہیں نہ کہیں تو اس کو اسٹاپ لگانا پڑے گا. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ زرداری جو جس قسم کا آدمی ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. اب یہاں پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو کسی چیز کے مجرم ٹھہرائے گئے ہیں ان کو آپ سزا دیں.
ان کو اپنا گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ یعنی آپ دیکھیے وہ ایان علی کا جو انسپیکٹر جو اس کا مقدمہ کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس بیچارے کو مار دیا گیا تھا، مار دیا. اس کی کو پاکستان نہیں ایسے بہت آدمی مروائے ہیں. ہم کس کی ہم تو لسٹ گنوائیں گے تو آپ کے پاس حیران رہ جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو گنوایا، بچوں کو مروایا ہے. یہ تو پھر اب اس کے باوجود بھی اگر مطلب ہے ہمارے ہاں انویسٹیگیشن نہیں تو بھائی ہوتی. آپ اپنے ادارے کو کچھ آپ سنبھالتے نہیں ہیں، آپ ان کو مشورہ نہیں دیتے، آپ تو سینئر ہیں نا ان کے. سر میں تو اب اس ادارے سے نکل گیا ہوں، اس ادارے میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تو وہ نیچرلی ہم تو آپ سے بات کر سکتے ہیں، باقی وہاں تو جو لوگ ہیں وہ خود ہی ہاں نہیں آپ ان کو چیزوں بھائی کو اپنے وہ لوگ اس وقت بھی جب آپ تھے تب بھی ہم کہتے تھے ہمارے لوگ ہیں، اب بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایسے لوگوں سے پاس سے گنجائش نہیں ہے. تو اس کا مطلب میں نے یہ آپ سے کہا کہ ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں، اور ہمارے ادارے بھی ایسی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ایک خاص قسم کا جو اچھے لوگ ہوں وہ آ جائیں، بے داغ لوگ آ جائیں. تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم بریگیڈیئر غضنفر صاحب، اور میں برادر محترم ہمارے عدنان عادل صاحب، آپ کا شکریہ دونوں حضرات کا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.